حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ ہر زمانہ ہے غوث اعظم کا، ہر زمانہ ہے غوث اعظم کا، اور دل دیوانہ ہے غوث اعظم کا، دل دیوانہ ہے غوث اعظم کا، اور فخر کرتے ہیں انبیاء جس پر فخر کرتے ہیں انبیاء جس پر ایسا نانا ہے غوث اعظم کا، ایسا نانا ہے غوث اعظم کا، سارے ولیوں کے نوری گردن پر، سارے ولیوں کے نوری گردن پر، سارے ولیوں کے نوری گردن پر، پیارا تلوار ہے غوث اعظم کا، پیارا تلوار ہے غوث اعظم کا، کعبہ جس کا طواف کرتا ہے، کعبہ جس کا طواف کرتا ہے، کعبہ جس کا طواف کرتا ہے، ارے آستانہ ہے غوث اعظم کا، آستانہ ہے غوث اعظم کا، جس کو کہتے ہیں ہند کا راجا، جس کو کہتے ہیں ہند کا راجا، جس کو کہتے ہیں ہند کا راجا، وہ دولارا ہے غوث اعظم کا، وہ دولارا ہے غوث اعظم کا، شیر کو پھاڑ کے رکھا جس نے، شیر کو پھاڑ کے رکھا جس نے، شیر کو پھاڑ کے رکھا جس نے، ایسا کتا ہے غوث اعظم کا، ایسا کتا ہے غوث اعظم کا، سبحان اللہ۔ جو دربار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کتا بن جاتا ہے، پھر وہ کتا بھی شیروں سے نہیں ڈرتا۔ ہم سب الحمدللہ غوث اعظم کے دربار کے کتے، سبحان اللہ۔
ایسا کتا ہے غوث اعظم کا. یہ میری تمنا، آپ لوگوں کی بھی یہی تمنا ہونی چاہیے. فیض مرشد سے میرے بھی گھر میں، فیض مرشد سے میرے بھی گھر میں، فیض مرشد سے میرے بھی گھر میں. ارے آنا جانا ہے غوث اعظم کا. آنا جانا ہے غوث اعظم کا. نجدیا بھاگ لے ابھی ورنہ، نجدیا بھاگ لے ابھی ورنہ، نجدیا بھاگ لے ابھی ورنہ. دیکھ ڈنڈا ہے غوث اعظم کا. دیکھ ڈنڈا ہے غوث اعظم کا. مت پریشان عبد قادر ہو، مت پریشان عبد قادر ہو، مت پریشان عبد قادر ہو. ارے تو تو بندہ ہے غوث اعظم کا. تو تو بندہ ہے غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم. وہابی حرامی، دیوبندی حرامی، تبلیغی حرامی، 24 نمبری حرامی، فلحہ کلیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. فیضان خانقاہ حشمتیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اعلی حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ولی سے ملے، اجل اولیاء کرام میں سے ہیں. تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بتائیے، کسی نے کہا کہ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، حضرت خضر علیہ السلام سے ابھی ملاقات ہوئی تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام بتا رہے تھے کہ میں فلاں جنگل میں گیا تھا تو میں نے ایک نور دیکھا. فرماتے میں نے ایک نور دیکھا اور اس کے بعد اس کی روشنی سے پورا جنگل اجالا تھا. تو میں سوچا لا اس کے پاس جاؤں. تو میں جب وہاں گیا تو میں نے کیا دیکھا، وہ کوئی نور نہیں تھا. تو کہتے ہیں بلکہ وہ صرف نور ہی نہیں تھا بلکہ کوئی کمبل اوڑھے لیٹے ہوئے تھا اور اس کمبل کی روشنی سے پورا جنگل جگمگا رہا. تو حضرت خضر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے قدم کو چھو کے کہا کہ بندے خدا اٹھیے اور عبادت الہی میں مشغول ہوئیے. تو وہ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے، اگر آپ عبادت نہیں کرو گے خدا کی، تو ہم زمانے میں مشہور کر دیں گے کہ آپ اللہ کے ولی ہو. تو وہ کہتے ہیں پھر ہم بھی مشہور کر دیں گے کہ آپ حضرت خواجہ خضر ہو. کہتے ہیں پھر ہم بھی کہہ دیں گے کہ تم حضرت خضر علیہ السلام ہو. تو حضرت خضر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ہمارے لیے دعا کریے. تو ولی کہتے ہیں کہ نہیں، جو کمبل اوڑھے لیٹے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہمارے لیے کریے. حضرت خضر نے کہا نہیں، آپ ہمارے لیے آپ کو کرنا ہوگا. تو وہ حضرت خضر کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے بعد حضرت خضر سے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہارے درمیان سے غائب ہو جاؤں تو تم ملامت نہ کرنا، تم فکر نہ کرنا، پریشان نہ ہونا. پھر حضرت خضر فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے.
اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہ مقام ہے. حضرت خضر کہتے ہیں کوئی بھی ولی میری نگاہ سے غائب نہیں ہو سکتا ہے, کوئی بھی ولی میری نگاہ سے غائب نہیں ہو سکتا. لیکن وہ کون سے مرتبے پر فائز تھے کہ وہ میری نگاہ سے غائب ہو گئے. پھر فرماتے ہیں پھر میں چلا, پھر تھوڑی دیر جانے کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں کہ پھر ایک نور نکل رہا ہے. پھر حضرت خضر کہتے ہیں میں پاس گیا تو میں نے سوچا, وہ کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی, تو میں نے سوچا کہ لاؤ ان کو جگاؤں. پھر غیب سے آواز آتی ہے خضر ذرا احتیاط کیجئے گا, خدا کی ولیہ آرام کر رہی ہیں, احتیاط کیجئے گا. حضرت خضر اس کے بعد ان کو جگاتے ہیں اور اس کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ یاد خدا میں مشغول ہو, یہ کیوں سو رہی ہیں آپ؟ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنا کام کریے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو ہم پورے زمانے میں مشہور کر دیں گے کہ آپ اللہ کے ولی ہو, آپ کے اللہ کے ولیہ ہو آپ. تو وہ بھی کہتی ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم بھی مشہور کر دیں گے کہ آپ خضر علیہ السلام ہو. تو حضرت خضر کہتے ہیں چلیے ٹھیک ہے, آپ ہمارے لیے دعا کریے. پھر وہ کہتی ہیں کہ نہیں آپ ہمارے لیے کریے. پھر حضرت خضر کہتے ہیں نہیں آپ ہمارے لیے ہی کریے. پھر وہ ولیہ ہاتھ اٹھاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں, اور اس کے بعد حضرت خضر پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے یہ جو شوہر مجھ سے, جو انسان پہلے مجھ سے ملا تھا, کیا وہ آپ کے شوہر ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں وہ میرے شوہر ہیں. تو حضرت خضر کہتے ہیں آپ لوگ کہاں گئے تھے؟ تو وہ ولیہ کہتی ہیں کہ فلاں بندے کا فلاں شخص فلاں جگہ پہ انتقال ہو گیا تھا, اللہ نے مجھے ہم لوگوں کو اس کی تجہیز و تکفین کے لیے بھیجا تھا, ہم لوگ ان کو کفن دفن کر کے ابھی واپس آ رہے تھے تو یہیں آرام کرنے لگے. پھر وہ کہتی ہیں کہ اگر میں تمہاری نگاہ سے غائب ہو جاؤں تو ملامت نہیں کرنا. تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی غائب ہو گئی. پھر وہ بزرگ ہیں وہ جو پوچھ رہے تھے, جن کے ساتھ میں حضرت خضر علیہ السلام تھے, وہ بزرگ حضرت خضر سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے یہ لوگ تھے کون, یہ کون لوگ تھے؟ تب حضرت خواجہ خضر کہتے ہیں, حضرت خضر علیہ السلام کہتے تھے کہ ارشاد فرماتے کہ یہ افراد میں سے ہیں, افراد میں سے, ان کا مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے. یہ میری نگاہ سے, اب سوچئے کوئی بھی ولی میری نگاہ سے غائب نہیں ہو سکتا ہے, اور یہ میری نگاہ سے غائب ہو گئے. اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے, یہ افراد میں سے ہیں. تب وہ ولی کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو افراد کا بھی آقا ہو؟ کیا کوئی ایسا بھی ہو جو افراد پر بھی حکومت کرتا ہو؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو افرادوں کا بھی بادشاہ ہو؟ تب حضرت خضر کہتے ہیں خدا کی قسم اگر افراد جس کی غلامی کرتے ہیں, افراد کا بھی اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ کوئی اور نہیں, شیخ عبد القادر, وہ میرے غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ. واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آیا تیرا. جتنے اونچے ہیں ان کو اکٹھا کر کے پھر اس اونچے سے بھی اونچا میرے غوث کا مقام ہے. اسی سے بھی انسان جان لے کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. جو غوث پاک کے جلوے کو نہ جان پائے وہ مولائے کائنات, جو غوث پاک کے تلوے کو نہ پہنچ پایا وہ مولائے کائنات کے جلوے کو کیا جانے گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و کمالات و حسنات سے شب و روز مالا مال.